بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے کچھ دن پہلے ایک سلسلہ سلطانیہ کے اسباق کی ویڈیو کی، تو اس کے اوپر اس کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں نے، حتیٰ کہ مجھے اس کا تھم نیل بنانے کا بھی موقع نہیں ملا، اس کے باوجود میں تو ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 15-20 لوگ ہی میرا ویلاگ دیکھتے ہوں گے، لیکن بڑی تیزی سے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور اس پہ کویسچنز بھی کیے ہیں مجھ سے۔ تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ دوسرے سلاسل سے کیسے مختلف ہے، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ اور نقشبندیہ سلسلہ جو ہے اس سے سلسلہ سلطانیہ کیسے مختلف ہے۔ تو اس کو یوں خیال کر لیجئے، میں نے ویسے بات کر دی ہے، میں ایک وضاحت کے طور پہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے 2 پر ہیں۔ اللہ نے انسان کو 2 پر عطا کیے ہیں۔ جب تک یہ 2 پر نہ ہوں پرواز آسانی سے ممکن نہیں ہے۔ وہ 2 پروں میں سے ایک اللہ کا ذکر ہے اور دوسرا انسان کا معاش ہے۔ اگر انسان کے پاس معاش ہو اور اللہ کا ذکر نہ ہو تو بھی پرواز نہیں ہوتی، اور اس کے پاس اللہ کا ذکر تو ہو لیکن معاش نہ ہو تو بھی پرواز نہیں ہوتی، تو بھی اللہ کی محبت کے راستے کا سفر بہتر طریقے سے طے نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ کے ذکر کو کرنے کے طریقے اور اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کے ذکر والے روحانی پر کے اوپر تو صوفیہ کرام نے کافی سارا کام کیا ہے، لیکن معاش کے حوالے سے کوئی معاشی پروگرام نہیں دیا۔ میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ چشتی، سہروردی، قادری، نقشبندی سلسلے جتنے بھی ہیں 800، 1000، 1200 سال پرانے ہیں۔ اس زمانے میں انسان کی ضروریات اتنی زیادہ گاڑی نہیں ہوئی تھیں، اتنی خوفناک شکل اختیار نہیں کی تھی، انسان کی معیشت ایک بہت بڑا افریت نہیں بنا تھا، سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، بینکس نے اتنے بڑے جال نہیں بچھائے تھے۔ تو اب تو ہر آدمی سود کے چکر میں پھنس گیا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ معاش کے ایسے ایسے معاملات میں پھنس گیا ہے کہ بندہ شہر میں رہ رہا ہو یا گاؤں میں، اس کی بہت ساری ایسی چیزیں ضروریات بن گئی ہیں جن کے بغیر، جو ناگزیر ہیں، جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو وہ ہم اب کیسے پورا کریں گے؟ تو جو سلسلہ سلطانیہ ہے، اس کے اسباق کے اندر ایک خاص قسم کا کمال یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کے رزاق ہونے کے اوپر یقین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب منہاج العابدین میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے تمام انسانوں کے حصے کی فرض باتیں اکیلے ادا کر دے، لیکن اس کے اللہ کے رزاق ہونے کے اوپر یقین نہ بڑھے، نہ ہو، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو معاشی طور پہ آسودہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور اللہ کو رزاق ماننا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کو رزاق ماننا بھی ایک تصوف کا سلسلہ ہے۔ اگر میں اس کو بہت آسان انداز میں بیان کروں تو پھر 1-2 اور میں مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جیسے کہ ایک صاحب حضرت اویس کرنی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور میں اجازت دیں، میں کسی اور جگہ نہ چلا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اس طرح کرو کہ تم ملک شام چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ملک شام تو چلا جاؤں، لیکن وہاں پہ میں کھاؤں گا پیوں گا کیا؟ وہاں پہ تو مجھے کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تک تمہیں اللہ کے رزاق ہونے کے اوپر یقین نہیں آیا۔ جو اللہ تم کو یہاں پہ کھلا اور پلا رہا ہے وہ شام میں بھی کھلائے گا اور پلائے گا۔ اسی طرح ایک بات بڑی مشہور ہے، مجھے میرے استادوں بزرگوں نے سکھائی کہ ایک شخص، کوئی اللہ والے تھے، وہ کسی عالم دین کی زیارت کے لیے کوئی سفر کر کے، طویل سفر کر کے ان کے پاس گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اس وقت کوئی نماز کا وقت تھا اور جماعت ہونے والی تھی، اور وہی بزرگ اور عالم جماعت سے نماز پڑھا رہے تھے۔ تو یہ جو صوفی تھے، انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، ان سے مصافحہ ہوا، خیریت عافیت ہوئی، تعارف ہوا۔ تو خیریت عافیت دریافت کرنے کے بعد وہ جو علامہ صاحب تھے، وہ جو عالم دین تھے، وہ جو اللہ والے تھے، انہوں نے اس صوفی سے، جو سفر کر کے ان کی زیارت کے لیے آیا تھا، اس صوفی اللہ والے درویش سے یہ پوچھا کہ خیریت عافیت پوچھنے کے بعد پوچھا کہ آپ کا شغل کیا ہے، مطلب آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ تو وہ جو درویش تھے انہوں نے کہا 1 منٹ رک جائیں ذرا، میں نے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا، ذرا میں اس کو دہرا کے آ جاؤں۔ پھر انہوں نے وہ اپنی پوری نماز دہرائی۔
نماز دہرانے کے بعد پھر آ کے ان کے پاس بیٹھے. تو وہ جو عالم تھے انہوں نے کہا اے درویش یہ بتاؤ کہ ہم نے ایسی کون سی شرعی غلطی کی کہ جس کی وجہ سے آپ کو یوں لگا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی اور آپ نے دہرا کے نماز پڑھی. تو اس درویش نے کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا کہ اب تمہارا شغل کیا ہے, تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے, کیا آپ کو اس بات کے اوپر یقین نہیں ہے جو اللہ آپ کو کھلاتا اور پلاتا ہے وہی مجھ کو بھی کھلا پلا رہا ہے. تو اندازہ لگائیں کہ رزاق, اللہ کے رزاق ہونے کے اوپر ایمان لانا کتنا ضروری ہے. اور اللہ کے رزاق ہونے کے اوپر ایمان جو ہے نا وہ آسانی سے آتا نہیں ہے, لوگوں کو یہ دستیاب نہیں ہوتا, انسانوں کو بیچاروں کو, اور اس کی ہماری تربیت بھی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یہ توکل تو ایک بھروسہ, ایک روحانی کیفیت کا نام ہے, اور یہ خیال ہوتا ہے یہ بندے کے اندر کہ ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے. توکل کا مطلب ہے اس بات کا یقین رکھنا کہ مجھ سے پہلے آدم علیہ السلام تک اور میرے بعد قیامت تک آنے والے آخری انسان کو کھانا پینا, لباس, چھت, ہوائیں, پانی, جو کچھ بھی دولت اس کو نصیب رزق ہوگا وہ اللہ ہی دے سکتا ہے. بس اس کا یقین کیسے حاصل ہوگا؟ جب ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا جن کو اللہ کے رزاق ہونے کے اوپر یقین ہے, جن کا اللہ کے رزاق ہونے کے اوپر وہ ایمان لا چکے ہیں کہ ہمارا وہ رب جو وحدہ لا شریک ہے وہ رزاق بھی ہے ہمارا. تو سلسلہ سلطانیہ میں جو اسباق پڑھے جاتے ہیں, ان اسباق کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کے رزاق ہونے کا یقین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پراسرار طریقے سے اس کو رزق بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو بھی وہ رزق کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے, جیسے کاروبار کر رہا ہے, نوکری کر رہا ہے, کوئی اور پیشہ ہے اس کا, اس میں غیر معمولی طور پہ برکت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور رزق کمانے کے آپشنز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ محنت کیے بغیر. اور جتنی بھی انسان محنت کر رہا ہوتا ہے اس کا صلہ اس سے زیادہ بڑھ کر اس کو ملتا ہے. تو سلسلہ عالیہ سلطانیہ میں یہ کمال ہے کہ وہ انسان کو ایسے دو پر عطا کرتا ہے کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی حاصل ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا معاش بھی بہت بہتر رہتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے اللہ کا ذکر کرنے والے صوفی حضرات جتنے بھی ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کا معاش خراب کر دیتا ہے شیطان, ان کے اوپر بہت سارے حملے کرتا ہے, ان کو ڈسٹرب کر کے ہی رکھتا ہے, ان کے پھلکے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں نے ایک بزرگ دیکھے, ان کی عمر کو 120 سال کے قریب تھی. آپ ان کے پاس چلیں گے نا کسی بھی مسئلے میں, آپ کا نام بھی نہیں پوچھیں گے, آپ کی خیریت بھی نہیں پوچھیں گے, پہلے آپ کو کھانا کھلائیں گے, اور اتنی ورائٹی کا کھانا کھلائیں گے اور اتنا بار کھانا کھلائیں گے کہ آپ کھا کے تنگ آ جائیں گے, اور آپ کہیں گے حضرت اب میرا پیٹ پھٹنے والا ہو گیا, اب میرے پہ مہربانی کریں, بس کریں, میں اور نہیں کھا سکتا. جب اس کے بعد جب وہ بالکل پر باش ہو جاتا ہے پھر اس سے پوچھتے ہیں ہاں اب بتاؤ گے کس کام سے آئے ہو. پھر اس کا غم سنتے تھے, پھر اس کی تکلیف سنتے تھے, پھر اس کو مشورہ بھی دیتے تھے, پھر اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے, اور اس مسئلے کو حل بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو شروع میں کیا کرتے تھے؟ شروع میں وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ کسی طریقے سے انسان کو جو اس کی جو بھوک ہے, جو اس کا بنیادی ٹینشن ہے وہ حل ہو جائے. تو جب تک کسی بھی درویش کا, کسی بھی صوفی کا روٹی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا نا, اس سے ذکر صحیح طریقے سے نہیں ہوگا. تو یہ وہ فرق ہے. آپ جیسے یہ جو بھی کوئی شخص یہ اس بات کرے گا اس کو آہستہ آہستہ اس بات کی اہمیت کا احساس ہوتا چلا جائے گا کہ جس دن سے میں نے یہ سبق پڑھنے شروع کیے, یہ میں آخر میں ایک دو جملے عرض کر رہا ہوں, یہ کوئی آپ ایسا نہیں ہے کہ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور صوفی بن رہے ہیں. یہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے یہ ایک ATM مشین میں ڈالنے والا ایک آپ کا ذاتی کارڈ ہے. جیسے ہی آپ اس میں ڈالتے ہیں تو پیسے آپ کی طرف گرنا شروع ہو جاتے ہیں, روپیہ, پیسہ, ڈالر, رزق, عزت, یہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے, یہ آپ کی طرف کشش کرنے لگ جاتا ہے, یہ آپ کو تلاش کر کر کے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے, آپ کی ملکیت میں آ جاتا ہے. یہ ایسا سلسلہ ہے اور آزمائش شرط ہے. کر کے دیکھیں, جس کے مرید ہیں اسی کے مرید رہیں, جس کے گن گا رہے ہیں اسی کے گن گاتے رہیں, جس کے ساتھ جس کو بھی ہدیہ, خدمت, نذرانہ پیش کریں اسی کو دیتے رہیں, جس کے بیعت ہے اسی کے بیعت رہیں. یہ اسباق کر کے دیکھیں ایک دفعہ, آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر اللہ پاک کی آسان رزق والی مہربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اللہ پاک ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.